مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں شیر علی ممبئی سے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن 31 مئی تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، اور جس طرح ہماری لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند رہی ہے اور ہمارا عید بھی اسی طریقے میں جانے والی ہے، تو ایسی صورت میں نماز عید کے تعلق سے جو عید الفطر کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں شریعت مطہرات کا کیا حکم ہے، اب وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب محترم شیر علی صاحب، حالات کے پیش نظر آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کا جواب عرض کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک غلط فہمی اور اس وقت جو بعض لوگوں نے کچھ غیر شرعی فتوے صادر کیے ہیں ان فتووں کا میں ازالہ کر دوں، جس کی بنا پر ہمارے بعض کامل سنی عوام کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہے۔ اور وہ یہ کہ فی الحال ابھی سبھی جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جاری ہے، اور ظاہراً ایسی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مساجد میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت مل پائے۔ ان حالات کے پیش نظر بعض احکام شرع سے ناواقف فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے ابن الوقت مولوی صاحبان نے اپنی عوام کو یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں نماز عید الفطر اپنے گھروں میں باجماعت ادا کرے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ دن رات جن کی زبانیں یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی امام کے قیاس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر عوام کی خوشنودی کے لیے خلاف حدیث و خلاف سنت اپنی ناقص عقل سے ناقص قیاس کر کے ایک ناقص حکم ایجاد کرتے ہیں، اور پھر اسے شریعت کا حکم بتا کر اپنے جولا کو اپنے اس قیاس فاسد پر عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جبکہ ان کاذبین مدعیان اہل حدیث کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر ظاہری میں کبھی بھی نماز عید اپنے گھر پر ادا نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی صحابی کو آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ نماز عید عیدگاہ آ کر بجماعت ادا کرنے کی بجائے اپنے گھر پر ہی ادا کر لے۔ اگر کسی نام نہاد اہل حدیث میں صلاحیت ہو تو وہ کوئی ایک ایسی صریح صحیح غیر متعارض مرفوع حدیث پیش کر دیں کہ کب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کی یا ادا کرنے کا حکم دیا، یا کسی صحابی کو کہا کہ تم عید کی نماز اپنے ہی گھر میں پڑھ لو۔ اور یقیناً جب ایسا ثابت نہیں تو یہ نام نہاد اہل حدیث مولوی صاحبان قیاس کر کے اور اپنے قیاس پر عوام کو عمل کرنے کی ترغیب دلا کر ابلیس سے لعین ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور بقول خود ان کے کہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس سے لعین مردود ہے، تو یہ خود کیا ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز عید و نماز جمعہ کا ایک سب سے اہم جو مقصد ہے وہ ہے عبادت الہی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اجتماعیت کو ظاہر کرنا، اور ظاہر ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، نماز عید کی شرائط بھی وہی ہے جو جمعے کے لیے شرائط ہے، لیکن 4 چیزوں میں فرق ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز میں 4 چیزوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ نماز عید میں نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ تیسرا یہ کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی شرط ہے، اگر جمعے میں خطبہ نہ پڑھا گیا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، اور عیدین میں خطبہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، اگر خدا نخواستہ عیدین میں خطبہ نہ پڑھا تو نماز تو ہو جائیں گی مگر برا کیا اور خلاف سنت ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جمعے کے لیے اذان اور اقامت ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت، صرف 2 مرتبہ اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعہ۔ تو یہ وہ 4 فرق ہے جو نماز جمعہ اور عیدین کی نماز میں ہے، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمعہ اور عیدین کی نماز کی جو شرائط ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھے کہ جمعے کے لیے کیا شرطیں ہیں، تو وہ 6 شرائط ہے جمعے کے لیے،
اور وہی شرائط جو ہے وہ نماز عید پڑھنے کے لیے بھی لازم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو تو جمعہ نہیں ہوگا، اور وہی شرائط جو عیدین میں آتی ہے اگر وہاں مفقود ہو جائے تو عید کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ 6 شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مصر یا فنائے مصر، یعنی مصر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور کوئی وہاں ایسا حاکم ہو کہ جو اپنے دبدبے، اختیار اور قوت سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف قائم کرنے پر اس کو قدرت ہو۔ اور فنائے مصر اسے کہا جاتا ہے کہ جیسے قبرستان ہے، گھوڑا دوڑ کا میدان ہے، فوج کے رہنے کی جگہ ہے، کچہریاں ہیں، اسٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی جو شہر سے ملحق چیزیں ہوتی ہے، شہر سے لگی ہوتی ہے، یعنی وہ جگہیں جو شہر سے باہر ہوتی ہے لیکن ایک طرح سے شہر سے جڑی بھی ہوتی ہے۔ تو جمعے کے لیے یا عید کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو جگہ جہاں جمعہ یا عیدین کی نماز پڑھی جائے وہ مصر ہو یا فنائے مصر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ سلطان اسلام یا حاکم اسلام یا اس کا کوئی نائب ہو وہ جمعہ قائم کرنے کی اجازت دے، اور جہاں کوئی سلطنت اسلامیہ نہ ہو تو شہر کا جو سب سے بڑا عالم و مفتی ہے، سلطان اسلام یا حاکم اسلام کے قائم مقام ہے، تو اس کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی اجازت سے عیدین کی نماز جو ہے وہ پڑھائی جائیں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا۔ جمعے کے لیے وقت ظہر کا ہونا ضروری ہے، یعنی ظہر کا وقت ہوگا تو ہی جمعہ ہوگا۔ اور عید کی نماز کے لیے عید کے دن کا ہونا، ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز آپ کبھی بھی پڑھ لیں، عید کا پایا جانا مطلب چاند دکھ جائے اور پھر عید واقع ہو تو پھر جو ہے وہ اس اعتبار سے عید کی نماز پڑھی جائیں گی۔ اور نماز عید کا جو وقت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کا وقت تو وہی ہے جو ظہر کا ہوتا ہے عام دنوں میں، اور نماز عید کا جو وقت ہے وہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے لے کر جب سورج نصف النہار پر آ جائے، نصف النہار شرعی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں بالکل بھری دوپہر تک سورج آ جائے، اس سے قبل تک جو ہے آپ عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو ہے شرط یہ ہے کہ خطبہ کا ہونا اور وقت میں ہونا، یعنی خطبہ بھی دیا جائے اور خطبے کے علاوہ وقت میں دیا جائے، ایسا نہیں کہ وقت کے بعد دے یا وقت سے پہلے دے دیں۔ تو جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اور عید میں نماز کے بعد، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور پانچویں شرط ہے کہ جماعت کا ہونا، یعنی بغیر جماعت کے نہ جمعہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ عید کی نماز پڑھی جا سکتی، یعنی تنہا آپ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور تنہا جو ہے آپ وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جماعت کا ہونا بھی ایک شرط ہے، اور جماعت اسے کہا گیا ہے کہ کم از کم 3 مرد ہو، اور پھر زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے لیکن کم از کم جو ہے وہ 3 مرد ہونے چاہیے۔ اگر صرف عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو جمعہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح نماز عید بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اذن عام کا ہونا، یعنی مسجد یا عیدگاہ کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا جائے کہ جس صحیح العقیدہ مسلمان کا جی چاہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے نماز پڑھنے آ سکے۔ اگر دروازہ بند کر کے آپ نے نماز پڑھی، چاہے وہ جمعے کی ہو یا نماز عید ہو، تو پھر نہ جمعہ ہوگا نہ عید ہوں گی۔ تو یہ وہ 6 اہم شرائط ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو جمعہ اور عیدین کے لیے لازمی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر گھر میں نماز عید ادا کی جائیں گی تو بہت سی شرطیں اس میں نہیں پائی جائیں گی، مثلاً حاکم اسلام یا شہر کا بڑا مفتی اب پورے شہر کے ایک شخص کو تو فرداً نماز عید کی جماعت اپنے گھر میں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر یہ کہ اب ہر شخص اپنے گھر میں نماز عید با جماعت ادا کرنے کی اجازت شہر کے بڑے مفتی سے جا کر حاصل کرنے سے تو رہا، اور اگر اس طرح ہو بھی جائے تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ جمعہ اور عید کا جو خاص ایک مقصد ہوتا ہے کہ اجتماعیت کو مسلمانوں کی ظاہر کرنا، تو وہ مفقود پائی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ کوئی اپنے شہر کے بڑے مفتی سے اجازت حاصل بھی کر لے تو کیا وہ اذن عام کی شرط کو پوری کر پائیں گا؟ یعنی یہ کہ اپنے گھر کے دروازے ہر خاص و عام مسلمان کے لیے کھلے رکھیں اور سب کو نماز پڑھنے کی اجازت دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اگر چلو یہ بھی ہم مان لیں کہ شہر مفتی سے بھی آپ کو اجازت مل گئی اور جو گھر کا مکین ہے اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی سب کھول دیے اور ہر خاص و عام کو اس نے اذن عام بھی دے دیا کہ جس کا جی چاہے میرے گھر آ کر جماعت میں شامل ہو اور جماعت سے جو ہے وہ نماز عید پڑھ لے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں جو صاحب نماز میں لوگوں کی امامت فرمائیں گے کیا وہ امامت کرنے کے لائق ہے یا نہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل وہابیہ نے امامت جیسے مقدس منصب کو اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں لے کر موبائل میں قرآن دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے مسائل سے ذرہ برابر بھی مس نہیں،
نہ بیچارے اس ماڈرن امام کو یہ خبر کہ کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مسائل کا اتا پتہ نہیں، اور نہ ڈھنگ کا لباس ہے، نہ مسائل سے واقفیت ہے، نہ قرآن کی آیتیں یاد ہے، نہ صورتیں یاد ہے، موبائل ہاتھ میں لے کے صاحب پڑھا رہے ہیں، اور پھر ان سب پہ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ امام صاحب کی داڑھی بھی ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اگر داڑھی بھی ہے تو پھر وہ معاملہ ہے کہ آل سعود کے جو فساق و فجار حکمرانوں کی طرح خلاف سنت خشکشی داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے آپ ایسی نماز کا کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں اس ترقی یافتہ ماڈرن نماز کی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلیے بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے ایک مختصر سی بات عرض کر دی کہ تاکہ وہ لوگ جو وہابیوں کے فتوے کے فریب میں آ گئے تو ان کے ذہن میں جو یہ شبہات پیدا ہو گئے اس کا ازالہ ہو جائے۔ اب آئیے اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ابھی لاک ڈاؤن جاری ہے اور یہ لاک ڈاؤن عید الفطر کے بعد تک بھی جاری رہنے والا ہے، تو ایسی صورت میں نماز عید کیسے ادا کی جائیں گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ جبکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ مسجد یا عیدگاہ میں کثیر تعداد میں لوگ نماز بجماعت ادا نہیں کر سکتے، تو یہ عذر جو ہے نا یہ عذر شرعی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ چند اشخاص جو ہے مسجد میں باجماعت نماز عید ادا کر لے، جیسا کہ فی الوقت حکومت کی طرف سے 5-6 افراد کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، چنانچہ 5-6 یہ جو افراد ہیں مسجد میں یا عیدگاہ میں اسی طریقے سے نماز ادا کریں جیسے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے اب تک ہر سال پرسکون حالت میں ہم نماز عید ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اب رہا ان لوگوں کا معاملہ کہ جو حالات کے پیش نظر عیدگاہ یا مسجد میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکے، تو ان پر عذر شرعی کی بنا پر اول تو نماز عید کی ادائیگی کا وجوب ہی باقی نہیں رہا، کیونکہ عذر شرعی پایا جا رہا ہے، تو عذر کی بنیاد پر جو نماز عید پڑھنا ان پہ واجب ہے تو اس کا وجوب ہی جو ہے ان سے مفقود ہو جاتا ہے۔ لہذا بقیہ وہ حضرات کہ جو مسجد یا عیدگاہ میں باجماعت نماز ادا کرنے سے قاصر رہے، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں نماز عید کی بجائے عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے گھر میں، جیسا کہ وہابیہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے شرط بھی جو ہے شرطیں میں نے بیان کی ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذن عام کی بھی شرط چاہیے، اور پھر جماعت کے لیے جو ہے وہ بھی حکم بیان کر دیا کہ امام کیسا ہو، وہ ساری شرطیں جو ہے آپ سن چکے ہیں۔ بہرحال تو عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ عید کی نماز کی بجائے جو ہے وہ چاشت کی نماز ادا کریں۔ لیکن یہاں بھی ایک بات کی احتیاط ضرور کریں کہ یہ جو چاشت کی نماز بھی آپ پڑھیں گے تو یہ اس وقت ادا کرنی ہے جبکہ آپ کے علاقے کی مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لی جائے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب علاقے کی مسجد میں نماز عید ادا ہو جائے تو لاؤڈ اسپیکر سے مسجد سے اعلان کر دیا جائے کہ بھائی نماز عید ہو چکی ہے مسجد میں، تاکہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو ہے چاشتے کی نماز پڑھے۔ اب رہا یہ کہ چاشتے کی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، تو در مختار ما رد المحتار جھیل نمبر 2 صفحہ 22 میں ہے کہ چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، جبکہ افضل اور اوسط 4 اور 8 رکعت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ 12 پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ 4 پڑھیں یا 8 پڑھیں۔ اور جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، صحیح مسلم ہے کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرھا اور باب استحبابی صلاۃ الضحیٰ، حدیث نمبر ہے 1549۔ الفاظ حدیث یہ ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء اللہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم چاشت کی نماز میں 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ رکعتیں بھی ادا فرما لیتے جتنی اللہ کی مرضی ہوتی۔ صحیح مسلم کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنے سنن میں لکھا ہے، حدیث نمبر 1381، اور بھی دیگر محدثین نے لکھا ہے۔ بہرحال مسلم کا ایک حوالہ کافی ہے۔ تو لہذا چاشت کی جو نماز ہے وہ یا تو 2 رکعت پڑھیں آپ، جیسے کم از کم 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا 4 رکعت پڑھیں، یا 8 رکعت پڑھ لیں، یا پھر 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، غرض کہ جتنی استطاعت ہو 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت آپ جو ہے چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب عید کی نہیں پڑھنا ہے تو کم سے کم ہم چاشت کی پڑھیں، اور چاشت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ حدیث پاک میں بہت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی الجامع الصحیح کے اندر ابواب الوتر ہے اور باب ما جاء فی صلاۃ الضحیٰ، حدیث نمبر ہے 473۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من صلی الضحى سنتئی عشرۃ رکعۃ بنى اللہ لہ قصرا من ذهب فی الجنہ. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. اس حدیث کو امام ترمذی کے علاوہ امام ابن ماجہ بھی لائے ہیں اپنی سنن میں حدیث نمبر 1380 کے تحت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم ثم رسولہ اعلم.